تو عائشہ سے سیکھ لے. تو تمام علوم نبوت کے وارث بنانے کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اختیارات سے نواز. اب آپ دیکھیں نا جی کہ آپ کے ہاں بھی تو خصوصی اختیارات ہیں کہ جی آپ کا پریزیڈنٹ ہے یا آپ کا پی ایم ہے یا آپ کا سی ایم ہے, وہ کورٹ سے مستثنا ہے, حاضر نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر آپ کسی کے خصوصی اختیارات دینے پر اختیار رکھتے ہیں تو وہ خالق, وہ مالک جنہوں نے ان کے سروں پہ نبوت کا تاج رکھا ہے, وہ اپنے پیغمبروں کو خصوصی نوازات اور خصوصی اعزازات سے نوازنے کا حقدار نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. للہ وکفى والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ سلسلہ دروس اسلام اور عورت کا مقام جاری ہے. الحمدللہ ہم نے مسئلہ نکاح, مسئلہ طلاق اور اس کے اسرار و حکم کے بارے میں اپنے علم کے مطابق دروس سابقہ میں باتیں کی ہیں, اور آج ہم جس عنوان پہ انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے عورت کے لیے پردے کا اہتمام. لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے جیسے تہذیب روم تھی, تہذیب فارس, تہذیب مصر, زمانہ جاہلیت, ان ادوار کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت و شوکت بخشی. اللہ تبارک و تعالی نے اس بے آب و گیاہ سرزمین میں, اس وادی غیر ذی زرع میں, اس جاہلیت پہ فخر کرنے والی قوم میں, اس اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم میں اللہ نے رحمت دو عالم, رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اس ظلمت کو نور میں بدل ڈالا, ظلم کو رحم میں بدل ڈالا, وحشیوں کو رحماء بینہم کی تفسیر بنا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت بخشی, عظمت بخشی. اسلام چھاتا گیا, تمام پرانی تہذیبیں اور ان کی قوتیں جو تھیں وہ سب نگو ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت بھی دی, عظمت بھی دی, غلبہ بھی دیا کہ صحابہ کے ابتدائی دور میں یعنی خلفائے راشدین کے دور میں 80 لاکھ مربع میل تک اسلام تھا. پھر اس کے بعد ادوار آئے, بنو امیہ کا دور آیا, بنو عباس کا دور آیا, خلافت عثمانیہ کا دور آیا, اور ان تمام ادوار کے بعد اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, پھر ہماری کوتاہیاں, ہماری بدعملیاں, ہمارا دین سے دور ہونا, ہمارا اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا, کیونکہ اللہ کی مدد تو اس وقت تک شامل ہوتی ہے جب ہم اللہ کے احکام پہ چلیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں سارا مسئلہ بیان فرما دیا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کہ میری معیت نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں یہ دو چیزیں ہوں, ایک تقوی ہو, ایک احسان ہو. تو تقوی کا کیا معنی کہ ہر نافرمانی سے بچنے والے, محرمات سے بچنے والے, منکرات سے بچنے والے, معاصی سے بچنے والے, اور احسان کا کیا معنی کہ طاعات پہ چلنے والے, اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے. تو جب ہم میں یہ چیزیں آئیں گی تو اللہ کی معیت نصرت ہمارے ساتھ آئے. ایک دو لفظی بات ہے, آج لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, اور جی عراق میں کیا ہو رہا ہے, اور جی شیشان میں کیا ہو رہا ہے, جی بوسنیا میں کیا ہوا ہے, جی کوسووا میں کیا ہوا ہے, جی فلسطین میں کیا ہوا ہے, جی کشمیر میں کیا ہوا ہے, جی اور متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. لیکن ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس مدد کے لیے ہم وہ ماحول پیدا کر چکے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی. لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر. لیکن اگر ہم فضائے بدر نہ پیدا کریں تو پھر اللہ کی نصرت کے طلبگار رہنے کا کیا مطلب. اس لیے آپ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر, گورنمنٹ نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رکھا ہے,
آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تنخواہ مقرر ہے، آپ کی ڈیوٹی مقرر، لیکن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اپنے کام میں غفلت کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اللہ کے نافرمان بن جائیں؟ ہم تو اللہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر۔ لیکن اگر ہم فضائے بدر نہ پیدا کریں تو پھر اللہ کی نصرت کے طلبگار رہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے آپ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رکھا ہے، آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تنخواہ مقرر ہے، آپ کی ڈیوٹی مقرر، لیکن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اپنے کام میں غفلت کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اللہ کے نافرمان بن جائیں؟ ہم تو اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائیں؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلے بندوں کو خلاف ورزی کریں؟ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کے کفر کے احکام پہ چلیں؟ ہم اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کے کفر کی تہذیب کو اپنائیں اور لیکن اللہ ہماری مدد ضرور کرے؟ یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ ان تمام ادوار کے بعد پھر 18ویں صدی میں کفر نے پھر غلبے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ 18ویں صدی میں ایسی شورشیں برپا ہوئیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، اور 18ویں صدی مکمل ہو کے 19ویں صدی کے نصف تک تقریباً یہ عالم ہو گیا کہ ہم نے پھر اپنی وہ عزت کا مقام جو تھا وہ ہم کچھ، اور پوری دنیا پہ کفر کا فلسفہ، کفر کی معاشرت اتنی پھیلی اور اس کو انہوں نے اتنا عام کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہوئے اور اتنے ڈرتے گئے، دبتے گئے، مٹتے گئے کہ ہر چیز میں ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ تو اب جناب جب ہوش آیا تو ہمارا تو سب کچھ چمن اجڑ چکا تھا۔ جب ہمیں ہوش آیا تو اب دو فرقے پیدا ہوئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کی تہذیب جدید کی یلغار کا مقابلہ تو نہیں کرتے، ہم کم سے کم کوئی ایسا رخ اختیار کریں کہ یہ ہمیں اپنا سمجھ لیں۔ تو انہوں نے صرف اپنے ان دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جہاد کیا ہے، ہر وقت آپ جہاد کرتے ہیں، میں کہا نہیں جناب، جہاد کا مطلب یہ تھوڑا ہے، جہاد کا مطلب تو ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، بس برائیاں چھوڑ دو، آپ نے تو جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارے یہاں یہ کہا ہے کہ 4 بیویاں کرو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ عدل نہ کرو تو ایک ہو، اور عدل تم کر نہیں سکتے، لہٰذا مانا ایک ہو۔ جی بالکل ہمارے یہاں جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ قانون، سیاست، معاشرت، حتیٰ کہ عقائد جو تھے وہ بھی بدلے گئے، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن کے احکام ڈھونڈ کے بدل ڈالے، یعنی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دے، خود کو تبدیل۔ اور نتیجہ کیا تھا، ذہن کیا تھا، اپروچ کیا تھی، سوچ کیا تھی کہ بھئی ہم ان کو بتا سکیں کہ نہیں جناب ہم تو بہت بڑے متمدن لوگ ہیں اور ہم تو بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے ہاں یہ کیا مصیبت ہے کہ عورت کو آپ نے ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے اور قید کیا ہوا ہے اور ایک برقعے میں رکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں جی نہیں، یہ تو جاہل لوگوں کی بات ہے، اسلام میں تو بہت آزادی ہے، اسلام عورت کو باہر جانے سے نہیں روکتا، اسلام عورت کو تماشا دیکھنے سے نہیں روکتا۔ بی بی عائشہ دیکھیں جناب، بخاری شریف میں تماشا دیکھتی تھی حبشیوں کا، اور اسلام نے عورت کو جناب بہت حقوق دیے ہیں۔ تو ہم نے نعوذ باللہ صرف اغیار کو راضی کرنے کے لیے اپنے قرآن کے احکامات کو بھی بدل ڈالا۔ ہم اتنے مرعوب ہو گئے، ہم اتنے یعنی ان سے دب گئے کہ ہم نے اپنے احکامات، آج بھی آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں وہی لارڈ مکالے کی بات،
آج بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں کہ بھی مثلا مسلمان ملک بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج بھی ان کے ہاں قانون وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا، آئین وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا، دستور وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا۔ یعنی آج بھی آپ حیران ہوں گے کہ اب انڈیا آزاد ہو گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، لیکن آج بھی آپ کی جو سب سے بڑی عدلیہ ہے اس کو سپریم کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو ہائی کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو سیشن کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو آپ سول کورٹ ہی کہتے ہیں۔ یعنی آج تک ہم انگریز کا نام بھی نہیں بدل سکے اپنے ان اداروں پہ۔ آج بھی ہم کہیں گے جی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہ کیا ہے جی یہ پی ایم ہاؤس ہے، یہ کیا ہے جی یہ سی ایم ہاؤس ہے، یہ کون صاحب ہیں جی یہ ڈی جی صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں یہ سی جی صاحب ہیں۔ کیا یعنی تم نے اتنی آزادیوں کے بعد تم نے پھر یہ خون کی ندیاں کیوں بہا دی؟ تم نے کیوں اپنی عزتیں عصمتیں گوا دی کہ اگر اس کے بعد ہی ہم نے کافر رہنا ہے تو پھر کافروں سے لڑائی کا کیا بنا تھا؟ تو گزارا تو پہلے کافروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا نا، بھی روٹی کھانی ہے تو روٹی تو آدمی ہر جگہ کھا لیتا ہے، روٹی تو آج بھی جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی کھا رہے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی زیادہ اچھی ملتی ہیں، ان کا جو اسٹینڈ آف لیونگ ہے وہ بھی ہم سے زیادہ اونچا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لیے یعنی آپ حیران ہوں گے، یعنی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آج بھی ہماری کورٹوں میں جو وکلاء آتے ہیں آج بھی اسی طرح وہ ملال گردن جھکائیں گے، آج بھی وہ وہی کالا گاؤن پہن کے آئے گا، آج بھی وہ بحث انگریزی میں ہوگی، آج بھی وہ فیصلہ ڈکٹیشن انگریزی میں ہوگی اور فیصلہ انگریزی میں لکھا جائے گا، نہ ہندی میں لکھا جائے گا، نہ اردو میں لکھا جائے گا، نہ بنگلہ میں لکھا جائے گا، کیونکہ جو جج ہیں ان کو تو آتی نہیں ماں سوا اس کے، وہ ڈھونڈنے سے پڑھا ہے۔ اچھا آج آپ کے پورے جتنے آپ کے ملک ہیں، آپ ماشاءاللہ چونکہ زیادہ ڈاکٹر صاحبان ہیں سمجھتے ہیں، آپ میڈیکل کی جو تعلیم ہے اور جو آپ کی کتابیں ہیں، جو آپ کا فزیاء ہے، جو آپ کا کیمیا ہے، جو آپ کے علوم ہیں جن کو آپ نے میڈیکل میں پڑھنا ہے، کیا اردو میں پڑھتے ہیں، آپ ہندی میں پڑھتے ہیں، بنگلہ میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں؟ اور ہر آدمی یہ زور دیتا ہے کہ جی بس میرا بچہ جو ہے نا وہ انگریزی جب تک اچھی نہیں بولے گا نا اس کا ایڈمیشن بڑا مشکل ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی ایسے بولتا ہو نا منہ ٹیڑھا کر کے کہ ٹیمز کے پانی سے دھلی ہوئی انگریزی، اور ابدیکن کی طرح کندھے اچکا کے معلوم ہو کہ واقعی کا وہ ہے اور نسلی اولاد ہے، اس کو ایڈمیشن ملتی۔ یہ مسلمان ہے، سیدھی بات کرو، یا چھوڑ دو اسلام کو، یا ادخلوا فی السلم کافۃ، یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا پورے کے پورے نکل جاؤ۔ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت، یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اسلام کو بدنام کریں، یہی وہ وجہ ہے کہ آج اسلام کی کوئی عزت اور کوئی عظمت۔ اگر آپ صحیح معنی پہ اسلام میں ہوں تو آپ کے تو ہر عمل میں دعوت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ میں پیرس میں تھا تو بس کچھ میں نے تکلف بھی کر لیا، کچھ چونکہ میرا زیادہ تعارف نہیں تھا، اور میں کسی اتفاق سے میرے پاس 2 دن فارغ تھے تو میں نے کہا کہ چلو ہم پیرس بھی دیکھ لیتے، تو میں نے لندن سے پیرس چلا گیا۔ دوستوں نے کسی کو فون کر دیا، کیونکہ وہ ان دوستوں کے ملنے والے لوگ تھے، تو اس لیے ان سے میں نے جب ملاقات ہوئی میں نے کہا ابھی میں قیام ہوٹل میں کروں گا، باقی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ آ گئے اور آپ مجھے آپ سیر کرا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ خیر وہ بیچارے، میرا اللہ کی قدرت ہے کہ جانتے تھے، نام سنتے تھے، بڑا اصرار کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہر صورت میں ہوٹل میں، جب ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ مجھے لے گئے پیرس گھمانے کے لیے بیچارے، اور بڑے اچھا انہوں نے دکھایا، اور اچھے ایک مسلمان ریسٹورینٹ میں انہوں نے کھانا کھلایا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں پیرس کے ہوٹل ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اصل میں وہ ہوٹل تو خیر جیسا ہے سو ہے، لیکن ہوٹل کا مالک جو ہے وہ آپ کا بڑا پرانا عقیدت مند ہے، تو وہ کھانا اس کے گھر سے آئے گا، کھائیں گے ہم ہوٹل میں بیٹھ کے، اوپر بٹھا رہے ہیں اس کو، لیکن آپ کے لیے اس کے گھر کا کھانا ہوگا، وہ ہوٹل کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خیر بہرحال ہم نے کہا۔ واپس جب ہم آئے تو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اور رات کا 1 یا 2 بجے تھے، تو وہ بہت بڑی، ان بیچاروں کو چکر کاٹ کے آنا پڑتا، تو میں نے دوست سے کہا کہ مجھے یہیں اتار دو، سڑک کراس کر کے سامنے تو ہوٹل ہے، اب تم مجھے ہوٹل کے دروازے پر پہنچانے کے لیے 8 کلومیٹر جاؤ گے آگے، اور تم نے پھر جانا بھی اسی طرف ہے، پھر مجھے اتار کے پھر 1 راؤنڈ لگا کے پھر جاؤ، یہ تکلفات کی بات ہے، تو مجھے یہیں اتار دے، میں سڑک کراس کر کے، اور رات کا 2 بجے ہیں، نہ ٹریفک ہے، روڈیں خالی پڑی ہیں، خیر میں جناب
میں اب جناب اندر آیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیرس کا ہوٹل ہو، ریسپشن پہ جو لڑکی تھی وہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا، لباس اس کا جو تھا مجھے نہیں پتا کہ بھئی لباس پہنا ہوا تھا یا لباس کو اس نے پہنا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، اور اگر لباس تھا تو کہاں تھا، بہر صورت یعنی وہ اس قسم کے لباس میں تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھی مجھے چابی چاہیے، میرا نمبر ہے روم کا، اور دوسری بات میں نے کہا یہ ہے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی، ایک تو مجھے فجر کا جو نماز ٹائم ہے وہ آپ کو مجھے بتائیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ڈائریکشن کہ کعبہ شریف کی اور مکہ شریف کی ڈائریکشن کیا ہے اور پریئر ٹائم کیا ہے، اور دوسرا آپ نے ہی مجھے اٹھانا ہے پریئر ٹائم کے لیے، میں تھکا ہوں، 2 بج گئے ہیں رات کے، میں سو گیا تو میں تو گیا۔ تو اس نے کہا کہ بالکل نو پرابلم، آپ بالکل غم نہ کریں، آپ جائیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس یعنی مغربی تہذیب جہاں سے چلتی ہے، جہاں سے فیشن شروع ہوتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا، ٹھیک 2 منٹ کے بعد نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا پریئر ٹائم ہے اور یہ آپ کی قبلے کی ڈائریکشن ہے اور یہ اسلامک سینٹر ہے جن کو میں نے فون کیا، یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، اگر آپ مزید ان سے کوئی تفصیل لینا چاہتے ہیں تو آپ کمرے سے فون ملا کے بات کریں، اور بالکل آپ اطمینان کریں، اور صبح آپ کو نماز کے ٹائم پہ میں جگا دوں۔ میں سو گیا اور 4:30 بجے نماز کا ٹائم تھا، ٹھیک 4:30 بجے اس نے کہا کہ آپ پہ عبادت کا نماز کا ٹائم، بڑی مہربانی۔ ابھی میں حمام سے نکلا تو ناک ہوئی، تو اس کے جو وہاں کام کرنے والے تھے اس نے مجھے مسلح دیا اور پیک بالکل، اس نے کہا اس کو کسی نے یوز نہیں کیا، یہ آپ نماز پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ جی وہ ہمارے ریسپشن پہ جو لڑکی ہے نا وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا، تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے کہ وہ یہاں آ جائے؟ اور میں نے کہا یار آپ نے شاید میری داڑھی شاڑی دیکھ کے مجھے مولوی سمجھا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی اچھی لڑکی میرے ساتھ بات کرے، تم مجھے مولوی شولوی نہ سمجھو، میرے اندر بھی دل ہے بابا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فرشتہ ورشتہ نہیں ہوں۔ تو خیر وہ بیچاری آ گئی، اس نے کہا کہ جی آپ کی صرف یہ نماز نے مجھے اتنا متاثر کیا، مجھے آپ بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں مجھے آپ مہیا کر سکتے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ اسلامک سینٹر کا جو میں نے اس سے بات کی اسلامک سینٹر والوں سے، پھر میں نے ان سے ڈاکٹر حمید اللہ کا فون لیا، وہاں ان سے ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ جی مہربانی کریں، یہ بچی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے اور اس کو ہم نے لٹریچر دینا ہے، ایک تو انگریزی کا قرآن اور مزید جو کتابیں، انہوں نے کہا جی بالکل آپ فکر نہ کریں، ان کو میرا نمبر لکھوا دیں۔ نمبر لکھوا دیا، وہ کتابیں نہیں، اس کا 1 سال کے بعد مجھے فون ملا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں ایک اچھے مسلمان سے اب شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میرا رشتہ آتا۔ تو صرف نماز پوچھنے نے اس کے دل میں یہ اثر ڈال دیا، ورنہ میں نے کون سا نیک آدمی تھا کہ میں وہاں نیکی کرتا، میری کو نیکی کا اثر ہو گیا، میں تو بہت گناہ گار آدمی تھا۔ لیکن صرف میں نے جب پوچھا کہ نماز کا وقت کب ہوگا، کعبہ شریف کس طرف ہوگا اور آپ کو مجھے نماز کے لیے جگانا ہوگا، کہا کہ کوئی بات تو ہے کہ یہ پیرس میں آ کر بھی نماز نہیں بھولا، اس نے مجھ سے بار کا نہیں پوچھا، پب کا نہیں پوچھا، کلب کا نہیں پوچھا، اس نے مجھ سے کوئی وائن کوئی شیمپین نہیں مانگا، یہ کہتا ہے کہ پریئر ٹائم کیا ہے اور کعبہ شریف کدھر ہے اور مکہ شریف کدھر ہے، یہ بات کیا ہے؟ تو یہی وہ چیز تھی جو دعوت کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ اور آج جب ہم مسلمان یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمارا لباس افرنگی، ہماری شکل افرنگی، ہماری تہذیب افرنگی، ہماری زبان افرنگی، ہمارا انداز افرنگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ہم اپنی عادتوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ کالے لوگ ہیں، ورنہ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اور انگریز میں کوئی فرق نظر نہ آئے، بلکہ ہم اس کے سینئر نظر آئیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا میرا؟ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ان باتوں میں ایک بات ہے کہ دشمنوں کے پراپگنڈے سے دب کے ہم اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے پردے کا بھی انکار کیا، اور ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب عورت پردہ پھینک کے باہر نکل جائے گی، ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب لڑکیاں کاسٹیوم پہن کے سوئمنگ کریں گی، ہماری ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ ہاکی کھیلیں گی، ہماری ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیوں کی کرکٹ ٹیم ہوگی،
ہماری ترقی جو ہے تب ہوگی کہ جب ہم فیشن کے نام پہ پریڈ کریں گے. ہماری ترقی تب ہوگی جب گلی گلی پہ اور ایک ایک سڑک کے چوراہے پہ عورتوں کا فوٹو لگا ہوگا. ہماری وسلم کا اس لیے نکاح کر دیں